پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو لفظی کشیدگی ہے نئی شدت تو اختیار کر گئی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا نے افغان حکومت کے بیانات کو کیا ہے مسترد، اور یہ بھی کہا ہے کہ استنبول مذاکرات کے حقائق کو دانستہ طور پر توڑا اور مروڑا گیا ہے۔ ساتھ بالکل ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی حوالگی کا باضابطہ مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد کا موقف واضح ہے کہ جھوٹے بیانات نہیں بلکہ عملی طور پر اقدامات ضروری ہے، اور اسی سے اعتماد کی بنیاد بن سکے گی۔ That's the thing about so far when it comes to Pak-Afghan dialogue. بالکل۔ اچھا، اب جو ترکیے میں جو اہم بیٹھک بھی ہوگی اس میں، کیونکہ آپ کو یاد ہے سعدیہ کہ یہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں اور پاکستان واز آل سیٹ ٹو کم بیک، لیکن پھر ترکیے نے درخواست کی کہ اب دوبارہ ایک اور راؤنڈ ہو مذاکرات کا۔ ایک تو چیز یہ، اس کے ساتھ ایک اور معاملہ، اور وہ یہ کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہے وہ استنبول جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہیں، اور وہ ہیل بی لینڈنگ ان ترکیہ شارٹلی، اور غزہ میں جو استحکام فورسز کی تعیناتی اور جو سیز فائر ہے اس کے اگلے مرحلے پر غور کیا جائے گا۔ بالکل، پاکستان جنگ بندی کے مکمل نفاذ اور پھر اسرائیل کی فوج کا وہاں سے انخلا اس پر زور دے گی۔ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی وہاں پر جو امداد ان کو چاہیے اس کے لیے بات کی جائے گی، اور اس بات پر بھی زور دیا جائے گا کہ وہاں پر امن برقرار رکھ سکے اور وہاں پہ تعمیر نو کا کام مکمل کیا جا سکے، جو کہ الٹیمیٹ وعدہ تھا ایٹ دا بگننگ آف دا ڈائلاگ۔ بالکل، تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ دونوں واقعات کیسے انفولڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ گفتگو کرنے کے لیے سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، آپ کے وقت کے لیے صبح بخیر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے غزہ پہ بھی تھوڑی بات کروں، لیٹس بگن دی ٹاکس۔ خواجہ آصف نے ایک تو پرسوں بات کی، پھر عطا تارڑ نے بھی بات کی۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ایک موقع پہ کہ جب یہ مذاکرات ختم ہو گئے تھے اور پاکستان واز آل سیٹ ٹو گیٹ بیک، اپنے دوست برادر اسلامی ملک ترکیہ کی درخواست پہ پاکستان جو ہے وہاں رکا، اس نے کہا کہ ایک اور مذاکرات کیے جائیں گے۔ ایک تو چیز یہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان ایک نہیں 100 بار ترکی کی بھی سنے گا، قطر کی بھی سنے گا، دونوں برادر اسلامی ممالک ہیں، افغانستان ایک تو کیا آدھی مرتبہ بھی سننے کے لیے تیار ہے کسی بھی برادر اسلامی ملک کی؟ نہیں، افغانستان کے محسوس یہی ہوتا ہے، جس طرح کہ ہمارے منسٹر آف ڈیفینس خواجہ آصف صاحب نے ذکر کیا کہ وہ سیریس ہی نہیں ہے، اور جس طرح ہمارے منسٹر انفارمیشن نے بھی ذکر کیا کہ جو باتیں کی، جو کور ایشوز ہیں اس سے ڈیویٹ کر گئے، اور وہ اپنی رسپانسبلٹی کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو الفاظ کی جو جنگ شروع ہو گئی ہے افغانستان پاکستان کے درمیان، اگر اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اس لحاظ سے پھر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی کامیابی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہماری تو یہی کوشش ہے پاکستان کی، پاکستان تو چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن رہے۔ پاکستان کے تو وہاں جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں اقوام متحدہ میں، اور ہم سیکورٹی کونسل کے اس کے ممبر ہیں، وہاں بھی کوئی تقریباً 2 ہفتے پہلے عاصم افتخار ہمارے امبیسڈر، انہوں نے بھلائی کی بات کی، افغانستان کی اسٹیبلٹی کی بات کی، تو ہم تو سنسیئرلی کہہ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، لیکن کدورتیں اب تھوڑی بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس میڈیا کا فیکٹر بھی شامل ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بہت زیادہ امید اور آس لگانا ممکن نہیں ہے اس وقت، کیونکہ اب ہم کیوں اٹینڈ کر رہے ہیں استنبول کو؟ ہم تو واپس، ہماری تو ٹیم پہلے بھی واپس آ گئی تھی ایئرپورٹ پر، اور ہم نے اپنے ثالثوں کے کہنے پر، خاص طور پہ ترکیہ جس سے ہمارا چولی دامن کا ساتھ آج سے نہیں، پاکستان بننے سے پہلے سے اس خطے کے لوگوں کا ان کا ساتھ ہے، خلافت موومنٹ سے لے کر اب تک، تو وہ انہوں نے کہا ہم چلے گئے وہاں، اور پھر بھی ہمیں ڈائلاگ کا راستہ ہم تو نہیں چھوڑتے، ہم تو ڈائلاگ بھی جاری رکھیں گے، پاکستان جاری رکھے گا۔ لیکن پاکستان نے تو ایک ہی پوائنٹ ایجنڈے پر ہمیشہ بات کی ہے، ان کا ایک جب اپنا سوائل جو آپ نے وعدہ کیا ہے دوحہ ایگریمنٹ میں کیا، پھر اسی دوحہ ایگریمنٹ کو انٹرنیشنل پذیرائی حاصل ہوئی، کیونکہ سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں اس کو انڈورس کیا گیا دوحہ کونسل کو، اس دوحہ ایگریمنٹ کو 2021 کے سپٹمبر میں، تو وہ ابھی انٹرنیشنلی ریکگنائز چیز ہے۔ ٹھیک، اچھا ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی جمیل صاحب، when we can have a connection back connected to you، اور وہ یہ تھی فیصل کہ آپ کو یاد ہو کہ رشیا واز دا فرسٹ کنٹری ٹو ایکسیپٹ افغانستان کی جو انٹرم طالبان حکومت ہے۔ اس کے بعد 2024 میں جو دھماکے ہوئے رشیا میں، اس کے اوپر پھر انہوں نے افغانستان سے ایک دفعہ پھر سے مطالبہ کیا کہ ٹھیک ہے، وی ریئلی وانٹ کہ
آپ آگے بڑھیں, آپ کی حکومت فلرش کرے, ساری چیزیں ہیں, لیکن آپ کو اپنے ملک میں موجود طالبان کو دیکھنا ہوگا, اور خاص طور پر ان ٹیررسٹ گروپس کو دیکھنا ہوگا جو کہ ہمارے لیے خطرہ بن رہے, تاکہ ان دا لانگر رن آپ اور کے لیے اور ہمارے لیے اور ہم دونوں ملکوں کے جو ریلیشنز ہیں اس کے لیے جو ہے وہ مسائل نہ ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران نے ڈیپورٹ کیا لوگوں کو, تو وہ کوئی چھوٹا نہیں تھا نمبر. اٹ واز اباؤٹ 1.5 ملین اماؤنٹ پیپل ہو دے ور مووڈ, اینڈ الٹیمیٹ ریزن وہ تھا کہ وہی ایک تو دہشت گردی, دوسرا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا وہ اسپائز جو کہ اسرائیل کے لیے سسپیکٹڈ تھے, اس کے بعد انہوں نے موو کیا. سو اٹس ناٹ جسٹ پاکستان, اٹس ادر کنٹریز ایز ویل. اور اس کے بعد اسی بیچ میں ایک کلیم آ جانا انڈیا کی طرف سے کہ جی افغان اور پاکستان کے جو ڈائلاگ کا کلیپس ہے اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. اٹ مور ساؤنڈز لائک چور کی داڑھی میں تنکا ٹائپ کے. وائی ڈو یو ہیو ٹو کلیئرٹی؟ پاکستان نا, اچھا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی واضح ثبوت نہیں ہے. پاکستان واضح ثبوت دے چکا ہے افغان رجیم کو, ساتھ ہی وہ اتنے واضح بھی ثبوت دے چکا ہے کہ کون سا جو فیکشن ہے اس وقت افغانستان میں بیٹھ کے, اور وہ کون سے جو علیحدگی پسند ہیں ہمارے, ان کو ان کے ہاتھ گرم کر رہا ہے, ان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے. اس ڈیپتھ کی ڈیٹیل دی ہے پاکستان نے افغان رجیم کو. جمیل صاحب ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. I'll take this question straight to you. بات یہ ہوتی ہے کہ افغانستان سنجیدہ نہیں ہے. افغانستان سے چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ ہمیں کانکریٹ ایویڈنس نہیں دے رہا. کانکریٹ ایویڈنس دینے کی ڈیپتھ یہ ہے کہ افغان رجیم کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے کس حصے سے بیٹھ کے کون سا فیکشن پاکستان میں بیٹھے ہوئے کون سے جو نان اسٹیک ایکٹرز ہیں ان کو وہ ہتھیار فراہم کر رہا ہے لیٹسٹ. اس سے آگے ابھی اور کیا ایویڈنس دیا جائے ان کو؟ جی, اس سے آگے ایک اور ایویڈنس دی ہے, اور وہ ہے ویریفائیبل ایویڈنس, جس میں ہم نے نقشے کے کوآرڈینیٹس دیے ہیں. کوآرڈینیٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل جس جگہ پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, پن پوائنٹ کیا ہے ہم نے کہ جن جن بلڈنگوں میں یہ اس وقت رہائش پذیر ہیں ٹی ٹی پی کے سربراہان اور لوگ, ہم نے وہ بھی دیا ہوا ہے. لیکن دیکھیں اس میں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ یہ حقیقت جان لینی چاہیے کہ ہمارا ایسٹرن بارڈر ویسٹرن بارڈر دونوں کو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ گرم رہے, اور ویسے بھی ہم افغانستان کے عوام جو ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ ان کو ابھی بھی ہم بھائی چارے کے نگاہ سے ہمیشہ دیکھتے رہے. ساروں کو پتہ ہے کہ ہم ان کی خدمت میں 40 سال ہم نے طالبان کی بھی گزاری ہے. لیکن اب جو رویہ طالبان حکومت جو کہ آل انکلوسیو حکومت نہیں ہے, جو ساروں کی ریپرزنٹیٹیو حکومت نہیں ہے, جو کہ انہوں نے دوحہ میں وعدہ کیا تھا کہ ہم باقیوں کو بھی اپنے ساتھ حکومت میں ملائیں گے, ہزارہ ہو گیا, ازبک ہو گیا, تاجک ہو گیا, یہ سارے نہیں ہے. اس کے باوجود ہم ساتھ چل رہے ہیں ان کے ساتھ. اب رہا سوال کہ کیا ان کی کوئی مجبوری ہے. ہم نے تو ان کو یہی کہا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے, اور ثالثوں نے بھی یہی کہا ہے, تو وہ شیئر کر لیں. جو چیز مجھے نظر آتی ہے تجزیے میں, وہ نظر یہ آتی ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ سے لے کے اب تک 4 سالوں سے وہ ہمیشہ طالبان یہ کہتے رہے کہ ہمارے سوائل استعمال نہیں ہو رہی ہے. اور اگر وہ ابھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑی ہزیمت ان کو چلے, شاید وہ بھی برداشت کر لیں. لیکن انٹرنیشنلی پھر وہ ٹارگٹ بن جائیں گے ایک ملٹی لیٹرل لحاظ سے, کہ ان پر کوئی بھی ملک حملہ کر کے جو سمجھتا ہے کہ دہشت گردی ان کے ملک تک پہنچ جائے گی. اور واضح رہے کہ امریکہ نے اپنی انٹیلیجنس رپورٹ نکالی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو گروپس افغانستان موجود ہیں دہشت گردوں کے, وہ گروپ امریکہ تک دوبارہ پہنچ سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گراؤنڈ بن رہا ہے کہ کوئی ملٹی لیٹرل یا امریکنز جس طرح ٹاماہاک میزائل اور باقی سلسلہ پہلے ہوتا رہا ہے ڈرون کا, کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ شروع ہو جائے. اور ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ شروع ہو, ہم تو نہیں چاہتے کہ عام عوام. دراصل بات یہ ہے کہ ان کی مجبوریوں کو بھی سمجھنا چاہیے افغان طالبان کی, اور اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر آگے بڑھنا چاہیے. اور کیا مجبوریاں ہیں؟ جب سے سیریا کی جنگ بند ہوئی, جب سے سیریا میں نئی گورنمنٹ آئی احمد الشارا کی, تو وہ جتنے بھی دہشت گرد وہاں گئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے, وہ واپس افغانستان میں آنا شروع ہو گیا, اور افغانستان گورنمنٹ نے ان کو روکا نہیں. اب 27,000 سے زیادہ کے قریب تو صرف جو ٹی ٹی پی اور اس کے ملحقہ دہشت گرد ہیں وہ ان کے پاس پہنچ گئے ہیں. اسی طرح ازبکس کی جو دہشت گرد تنظیم ہے, ای ٹی ایم ہے, بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں وہاں پہنچ گئی ہیں. وہ سائز بڑھتا جا رہا ہے وہاں, اور اس کی وجہ سے اگر طالبان کو کوئی دقت ہو رہی ہے, ہمیں پتہ ہے
کہ طالبان کی پوری ایڈمنسٹریشن تمام طول و عرض میں افغانستان کی نہیں رہی. وہ تو جب اشرف غنی کی حکومت تھی تبھی طول و عرض میں نہیں تھی, یا کرزئی کی تھی اس وقت. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کا ادراک تو ہے, لیکن وہ مان تو لیں. اگر مان لیں گے تو ٹھیک ہے, پاکستان کو یہ. وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے یہ ہیں, جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ایئر فورس کے ذریعے یا آپ ہمیں فضا سے حملہ نہ کرے, اس میں ہماری سبکی ہوتی ہے اور ہم پر کرٹیسزم ہوتی ہے, ویسے کوئی اور راستہ اختیار کر لیں اس کو نیوٹرلائز کرنے کا. اب وہ نیوٹرلائز کرنے کے لیے پاکستان جا کے وہاں اگر ان کو ٹارگٹ بنائے تو پھر اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں اور پاکستان کے اسٹریچ ہو جائے گا اس میں. لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کوآپریٹ کر لیں, آپ کو جو مدد چاہیے آپ کو آپ کے دوست باقی دوست ممالک بھی دے سکتے ہیں آپ کو مدد, تاکہ آپ دہشت گردوں کی بے خونی کر سکے. تو اصل معاملہ ادھر پھنسا ہوا ہے. اب 6 تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ کون سی نئی بات وہ مانتے ہیں, کیونکہ ان کو اتنے حقائق سے ہم نے کنفرنٹ کر دیا ہے, حقائق ان کے سامنے رکھ دیے, جیسا کہ میں بتا رہا تھا. اب تو جو وہاں کے سالس ہیں وہ بھی ایٹ دا سیم ٹائم جمیل صاحب کہ یہ فی الحال وی آر گوئنگ ٹورڈز دا ڈائلاگ, اور ڈائلاگ کا ہی ایک اور سیریز آف ڈائلاگ کو کنٹینیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ویری مچ سو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.